فدا انتظار بلا تخیر اس سٹیج دی زینت عبدالرانی واجدانی عرفانی روحانی بیان ہو سی کہ ہر سامن سکھ وچ لگ ویندے سیاں ہر سامن سکھ وچ لگ ویندے نیویں لگ آئے کئی سامن وچ روح رمز نبی کو ہر ویلے رہ ویندے نیند بچھاون وچ اساں اجڑے وس لوگ پوندے تو چار قدم تہاڈے چاون وچ در در تے ظفر لکھو ہاسے سدا مول لگدا تہاڈے آون وچ ہر چاہ کے نعرے دا استقبال کرے سو حضرت صاحب دا بیان ہو سی میں جناب محترم جام محمد مکی صاحب کو سٹیج دی زینت پڑھتے ہیں خوش آمدید آقا اور جام محمد وسیم صاحب جو کہ ہر سال اتنی بڑی شونی بز سجیندن اللہ ان نوجوان دی عمر کی مزید برکت عطا فرماوے آنکھوں چاہ آمین اور میں محترم جام محمد سلیم صاحب کو گزارش کرے سا کہ بھوروی صاحبوں نے کون بذات خود آپ دعوت سٹیج دے سی بندہ بھی ہر گل نو تولے نا راز بھی ہر نو کھولے نا اس زبان نو کی کرنا جو ذکر نبی وچ بولے نا نعرہ رسالت ماشاءاللہ میں تمام دوستان دا شکریہ ادا کرنا جڑے حضرات میلاد مصطفیٰ یوم رضا محفل شرکت کیجئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ یا مقدس قبول فرماوے اور جناب خصوصاً میرے بھائی میرے دوست کافی سال کے بعد ملاقات تھی ہے جناب امیر معرفت حضرت علامہ مولانا امیر محمد بھوروی صاحب ضلع میاں والد تشریف فرمائیں میں نے خوش آمدید آقا کہ اپنا قیمتی ٹائم کاٹ کے یوم رولا دے اور سلطان دے اندر استانہ عالیہ حضرت سید شیخ کل احمد نوری حضوری سرور دی رحمت اللہ علیہ دے استانہ تشریف ہیں اللہ تعالیٰ نے حفظ امان اللہ تعالیٰ توالی ساری حاضری قبول فرماوے کافی سال پہلے سالانہ عرس مبارک تشریف فرمائے ہیں بہرحال مقدر دی گل ہوندی ہے والوی اللہ تعالیٰ نے کرنوازی فرمائیے کہ والملاقات چا کرے اللہ تعالیٰ انہیں علم عمل برکت فرماوے اللہ تعالیٰ محبوب دا صدقہ استانے کو تا قیامت الاباد و شار فرماوے اور تمام ایمن غلامان مصطفیٰ نوری حضوری جو سلسلہ الحمدللہ شروع تھا اس برمدہ جیڑے بھی برمی اندر ہیں انجمن غلامان مصطفیٰ نوری حضوری دے اندر میں انہیں کوئی خوش آمدید آقا کہ سونا پروگرام پڑھائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ غلامی قبول فرماوے ان میں دعوت رسان جناب حضرت علامہ مولانا امیر محمد بھوروی صاحب کو سٹیج تے تشریف فرمائیں میں استقبال واسطے تو محبت نال ذوق نال شوق نال نعرہ فرمائیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی سال بعد تشریف فرمائیں استقبال کو جوش نال فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ ماشاءاللہ ساری سٹیج دینت اس وقت تشریف فرمائیں فیض محمد عبداللہ مدنی صاحب میں نے کو خوش آمدید آتا اللہ تعالیٰ نے علم عمل برکت فرماوے میں دے دا کھڑا سارے دور دراز دے میں سارے رسول ادا مکی کی آمد مدنی کی آمد سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اپنی موجودگی کا ثبوت دیں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اونچا اونچا پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام محترم جناب جام محمد سلیم صاحب، واجب الاحترام محترم جناب قاری محمد عبد الرحمن صاحب، واجب الاحترام محترم جناب جام محمد عبداللہ مدنی صاحب، محترم جناب محمد اجمل قادری صاحب، دیگر احترام کے لائق علماء کرام، حفاظ کرام، برادران اسلام، اللہ پاک کا فضل و احسان آج کی شام اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے پاک نام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم حافظ محمد وسیم، جام محمد عرفان، محمد آصف اور انجمن غلامان مصطفیٰ نوری حضوری کے بزرگ عہدیدار جوان، سب کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی محبتوں میں اس بازم کا انعقاد کیا، اللہ پاک جس نے جو بھی محنت کی اس کو دارین میں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہماری خوش بختی ہے، رات کا پہر ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک عظیم غلام کی نسبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی ہے، اور فخر سادات ولی کامل حضور قبلہ پیر گل احمد نوری حضوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک اس حاضری کا صدقہ ہمیں در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، پہلے 5-10 منٹ اگر پریشانی ہو بھی تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایستا ایستا بات کھلتی جائے گی اور انشاءاللہ موضوع چلتا جائے گا۔ یہ جو سیکورٹی والے حضرات کھڑے ہیں
लाउड स्पीकर के सामने कोई ना आया करे, इससे आवाज़ बैठ जाती है लाउड की। ज़रा आप तमाम हजरात ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, मैं बात का आगाज़ करूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। थोड़ा इको और घट कर और सेट कर। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। अंबिया किराम और अल्लाह के प्यारे रसूल इज़्ज़ाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, कौमों को हिदायत से आशना फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला जब चाहता है उनको पर्दे में ले जाता है। कुछ वक्त गुजरता है तो कौम फिर बेराह हो जाती है। अल्लाह पाक फिर और नबी रसूल इरसाल फरमा देता है, फिर बहार आ जाती है, फिर वो पर्दा फरमाते हैं, फिर खिज़ा अपने पंजे गाड़ने लग जाती है। ये सिलसिला जारी रहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1 लाख से ज़ायद अंबिया किराम अल्लाह पाक ने मबूस फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिकमत के तहत जब अल्लाह ताला ने चाहा जिंदा आसमानों पर उठा लिया। आपके आसमानों पे उठाए जाने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो वक्फा है वो अरसा है 600 साल। इन 600 सालों में कोई नबी पैगंबर वही का नुज़ूल नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला कि ज़माने ने वो बिगाड़ देखा कि कभी तारीख में नहीं देखा था। पूरी कायनात पर कुफ्र और शिर्क के डेरे लग गए। मेरा रब दिखाना चाहता था कि लोगों, अगर कायनात में रोशनी है तो अंबिया का सदका है, और अगर ये ना हो तो कायनात में अंधेरा छा जाए। 600 साल गुजरने की वजह से अब 2 तरह की पस्तियां, एक अकीदे की पस्ती, दूसरा अमल की पस्ती। अंबिया हिदायत लाते हैं। हिदायत की 2 किस्में हैं, ईमान की हिदायत, आमाल की हिदायत। जब अंबिया किराम का ज़हूर ना हुआ, आमाल भी बिगड़ गए, किरदार बिगड़ गए, अकायद बिगड़ गए। जिस कौम के पास तौरात थी उन्होंने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, मुशरिक हो गए। जिस कौम के पास इंजील थी उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, मुशरिक हो गए। दोस्तों, ईरान सुपर पावर था, आग जलाई जाती, परस्तिश की जाती, सजदे किए जाते। अरब जहां अल्लाह का हरम है, काबतुल्लाह है, सफा मरवा है, जगह जगह बुत घर बने हुए थे। हरम काबा को सैकड़ों बुतों से भर दिया था। अल गरज कोई पत्थर का पुजारी था, कोई लकड़ का पुजारी था, कोई मूर्ति का पुजारी था, कोई सूरज का पुजारी था, कोई चांद का पुजारी था। अल्लाह है लेकिन अल्लाह को मानने वाला कोई नहीं। रब है, रब को सजदा करने वाला कोई नहीं। अल्लाह है लेकिन तौहीद का इकरार करने वाला कोई नहीं। ये किरदार नहीं, ये अकीदा है। अकीदा खत्म हो चुका था, गुमराह हो चुकी थी इंसानियत। अब आओ जरा आमाल का जायजा भी ले लें, फिर तकरीर सौखी हो जाएगी। जरा सुभान अल्लाह बोलते चले जाएं। उस कौम का किरदार क्या है? चूंकि अंबिया किराम को मुद्दत हुई, तशरीफ नहीं लाए, तो किरदार बिगड़ गया। शराब
عام، جوا عام، چوری عام، رشوت عام، قتل و غارت عام، ماں باپ کی بے حرمتی عام۔ اس سے بڑھ کر اخلاقیات کی گراوٹ کیا ہو؟ ایک عورت اور 10 مردوں کے ساتھ نکاح۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو بیٹے کا نکاح ماں کے ساتھ کر دیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر ابتری کیا ہوگی کہ بچی پیدا ہو تو ٹکڑے کر دو، بچی پیدا ہو تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چیر ڈالو، بچی پیدا ہو پہاڑ کی چوٹی سے پھینکو، ٹکڑے کر دو، بچی پیدا ہو گڑھا کھودو، زندہ دفناؤ، چیخے چلائے، مٹیاں ڈالو، واپس آ جاؤ، فخر کرو۔ انسان تھا لیکن جانوروں سے بدتر تھا۔ ایسی حالت تھی کہ ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، فحاشی ہے، ارجانی ہے، بے راہ روی ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق تڑپ رہی تھی کہ مولا کوئی ہادی آئے گا، کوئی راہبر آئے گا، کوئی رہنما آئے گا، کوئی سیدھا راستہ چلانے والا آئے گا۔ دوستو جب ساری دنیا پہ اندھیرے چھا گئے تو اللہ نے فضل کیا ہے زمین والوں پر، آسمان والوں پر، انسانیت پر، جنات پر، پوری کائنات پر میرے رب نے فضل کیا۔ 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء تاجدار کونین نبی پاک کو ارسال فرما دیا۔ جتنے تے جاگ سو نہیں تقریر نہ سن ویسا، ذرا جاگو تکڑے تھیو اچھا کو سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول کو میرے آقا نبی پاک جلوہ گر ہوئے اور میرے اللہ نے اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے لوگو اس اللہ نے حضور کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میرے آقا ہدایت لے کر کے جلوہ گر ہوئے، میرے آقا راہبری کے لیے جلوہ گر ہوئے، اس کائنات کے اندر آئے جہاں خدا کو ماننے والا کوئی نہیں، پہچاننے والا کوئی نہیں، توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے آقا نے عقیدہ بھی درست کرنا ہے، میرے آقا نے اعمال اور کردار کو بھی مضبوط بنانا ہے۔ اس ظاہری اور باطنی ہدایت کے لیے میرے اللہ نے میرے رسول کو مبعوث فرمایا، اور جب تاجدار کائنات جلوہ گر ہوئے تو اللہ پاک نے اس مخلوق کی ہدایت کے لیے میرے حضور کو ایک نسخہ دیا، ایک کتاب دی، قرآن مقدس، جس کا نام ہے، وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اللہ پاک نے جب حضور کو بھیجا تو قرآن عطا فرمایا، لوگو قرآن پڑھتے جاؤ، ہدایت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ مارا چھوٹا لیا، مارو یہ لے کوئی نعرے لاؤن دی دا آسنے نہ وات نعرے لوائے، اس سے اے تینجی جڑے ہیں وچے میرے ٹائم ضائع کریں دے پہ ہو، ذرا سبحان اللہ اچھا کچھا۔ سامنے محترم، اب قرآن کتاب ہے اللہ کی، کلام ہے اللہ کا، اور وہ کلام ہم نے لینا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، لیکن فرق بڑا ہے۔ قرآن کے اندر جلال ہے، قرآن کے اندر جلال ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ قرآن میں اتنا جلال ہے، پہاڑ اٹھا نہیں سکتے، سمندر کے کلیجے ٹہل رہے ہیں، زمین کا کلیجہ لرز رہا ہے، آسمان میں ہمت نہیں ہے، پہاڑوں میں ہمت نہیں ہے۔ مولا جب قرآن کسی کے اندر لینے کی ہمت ہی نہیں ہے تو ہم قرآن کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا لوگوں ہم نے قرآن کے لیے سینہ مصطفیٰ پسند کر لیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہاں پر مفسرین نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی، جس کا ایک ترجمہ یہ بھی ملا، ایک تفسیر یہ بھی ملی، الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا، اور اتنا کھولا کہ جو قرآن نہ پہاڑوں میں سمائے، نہ آسمانوں میں سمائے، نہ زمینوں میں سمائے، نہ سمندروں میں سمائے، سینہ مصطفیٰ اتنا کشادہ کر دیا، پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں سمو دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ ساؤنڈ بڑا سونا چل دا بے ہے، تھوڑا جیا ووکل ہور میں اچھا باقی فٹے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ان برکت فرماوے، ذرا اچھا کچھا سبحان اللہ۔
دوستو ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے حضور کے واسطے سے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ اب قرآن میں جلال کتنا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائے، سمندروں کے کلیجے تہل جائیں، لیکن ہم نے عجب ماجرا دیکھا۔ 10 سال کا بچہ ہے، دستار بندی ہو رہی ہے، ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا سینے میں قرآن محفوظ کر لیا ہے۔ ہم حیران ہو گئے، 15 سال کا بچہ ہے، قرآن سینے میں ہے، 20 سال کا جوان ہے، قرآن سینے میں ہے، 50 سال کا بابا ہے، قرآن سینے میں ہے۔ مولا ادھر قرآن کہتا ہے کہ میری جلالت اتنی ہے کہ پہاڑ پاش پاش ہو جائیں، ادھر قرآن کا جمال اتنا ہے کہ بچہ بچہ سینے میں لیے پھرتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا لوگوں، قرآن کا جتنا جلال تھا وہ سینہ مصطفیٰ نے سما لیا، اور قرآن کو جمال میں بدل کے مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اے سبحان اللہ، میرے آسو پاسو والے تو چنگا آتے بیٹھے تے تساؤ کا میس ماری بیٹھے ہو، ذرا سارے مل کے آخو جو سبحان اللہ۔ اب دوستو جس طرح میں جانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حضور کے بغیر قرآن ملنا ناممکن تھا۔ سرکار نہ آتے تو قرآن کا ہمارے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کبھی بھی نہ بن پاتا، نہ رب کے ساتھ تعلق بنتا، نہ قرآن کے ساتھ تعلق بنتا۔ تو اگر آج کوئی سینے میں قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے تو خبردار وہ حضور سے منہ موڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ قرآن رب نے دیا ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ دیا ہے۔ اب آئیے، جب ہم قرآن مقدس کی طرف پلٹے، ہم نے قرآن کو پڑھا، اے قرآن ہمیں ہدایت دے، اے قرآن ہمیں روشنی دے، اے قرآن ہمیں طریقے سکھا، اے قرآن ہمیں ہدایت کے رستوں پہ چلا۔ تو قرآن نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا نماز تو پڑھنی ہے، اے قرآن نماز کی رکعتیں بتا دے، نماز کی نوکات بتا دے، نماز کی تعداد بتا دے۔ قرآن پورا کھولا، نماز قرآن خاموش نظر آیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہم نے کرنا کیا ہے؟ کہا زکوٰۃ دو، ہم نے کہا کتنی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے؟ پورا قرآن خاموش نظر آیا۔ قرآن کیا کرے؟ فرمایا حج کرو، جب تفصیل پوچھی قرآن خاموش نظر آیا۔ زکوٰۃ دو، جب تفصیل پوچھی قرآن خاموش نظر آیا۔ فرمایا روزہ رکھو، جب تفصیل پوچھی قرآن خاموش نظر آیا۔ مولا قرآن کہتا ہے تفصیل لکل شے، اس میں ہر شے کا مفصل بیان ہے، لیکن قرآن حکم تو دیتا ہے، تفصیل نہیں دیتا۔ نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں بتاتا، حج کی تفصیل نہیں بتاتا، روزے کی تفصیل نہیں بتاتا۔ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا حکم بھی قرآن دے، تفصیل بھی قرآن بتائے تو تم مصطفیٰ سے منہ موڑ سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے اب نبی کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے۔ فرمایا اس لیے میں نے تمہیں محمد کا محتاج رکھا ہے، حکم قرآن دے گا، تفصیل کے لیے تمہیں تیرے مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضرت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب دوستان گرامی چونکہ بات مختصر کرنی ہے، مختصر اس لیے کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی خراج تحسین پیش کرنی ہے اور 2-2.5 گھنٹوں میں تقریر بھی ختم کرنی ہے، تو اس لیے مختصر کرنے کے لیے میں موضوع کو ذرا شارٹ کٹ آگے لے کے جا رہا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ، آپ کو بور نہیں کروں گا۔ ذرا سبحان اللہ اونچا کر کے آنکھوں جا، جتنا اونچا سبحان اللہ اتنی جلدی جان چھوڑوے سی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو ہم نے قرآن کو لے لیا، قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو کہا ہمیں حکم دے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی تعلیم ہے ایمان۔ کیا ہے بولو؟ ایمان۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعا ہے۔ سبحان یہ اللہ، بھی اللہ کی تعلیم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا سبحان اللہ، طریقہ سکھایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے قرآن کا تعارف ہے۔ یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اے قرآن پہلی ہدایت دے، الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا حکم ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ۔ کس پر ایمان لاؤ؟ غیب پر ایمان ہم لائے یا نہ لائے بولو؟
ہم لائے یا نہ لائے بولو. غیب کیا ہے؟ جو ہوا سے خمسہ سے ماورا ہو، جس کو چھوا نہ جا سکے، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جس کو سونگا نہ جا سکے، جس کو سنا نہ جا سکے، جس کو محسوس نہ کیا جا سکے، وہ ہے غیب. ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے. اللہ غیب، فرشتے غیب، انبیاء کرام غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، قیامت غیب. ہم نے سب پر ایمان لانا ہے. مولا جب غیب پر ایمان لانا ہے تو غیب کوئی بتائے گا تو یہ بندہ ایمان لائے گا. فرمایا غیب بتانے والا میرا مصطفیٰ ہے نا، وہ بتاتا جائے گا، امت ایمان لاتا جائے گا. یہ ساری غیب کی خبریں میرے آقا نے دی ہیں، حضور نے بتایا ہے تو ہم ایمان لائے ہیں. آقا نہ بتاتے، جب تک نہیں بتایا تو دنیا میں ایمان کہاں تھا، روشنی کہاں تھی، شعور کہاں تھا. یہ غیب کے پردے ہٹانے والے جلوہ گر ہوئے، کائنات کو روشن کر دیا. آئیے قرآن نے پہلی تعلیم دی ہے، لوگوں ایمان لے آؤ. مولا کس پر ایمان لانا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے دو ذاتوں پر ایمان لانا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ سب سے پہلے ایمان کی شرط اول ہے. اللہ کو مانو. جب پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے. ورسولہ، اس کے رسول کو مانو. محمد الرسول اللہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کی رسالت کا اقرار کیا جا رہا ہے. لیکن دونوں پر ایمان دو طرح سے لایا جائے گا. توجہ پوری دینا دوستو. اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ شریف میں بیٹھتی جائے اور آپ واہ واہ اور سبحان اللہ کی داد دیتے جائیں. ذرا بولیے گا سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان دو طرح کا، نبی پر ایمان دو طرح کا. اللہ کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے. حضور کی ذات پر بھی ایمان لانا ہے، حضور کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ کی ذات وہ اللہ ہے، یہ ہے ذات، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، رازق ہے، خالق ہے. یہ اس کی صفات ہیں. جس نے ذات کو مانا صفات کو نہ مانا وہ بے ایمان ہے. صفات کو مانا ذات کو نہ مانا وہ بھی بے ایمان ہے. اللہ کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے، تب ایمان ملے گا. اور جب بات حضور کی آئے گی تو ذات مصطفیٰ کو ماننا بھی ضروری ہے، صفات مصطفیٰ کو ماننا بھی ضروری ہے. ذات کیا ہے؟ وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ کے جائے ہیں، وہ حبیب کبریا ہیں، وہ تاجدار کونین ہیں. جب زمین پہ جلوہ گر ہوئے آتے ہی پہلا سجدہ کیا. یاد امت کو فرمایا. آسمان سلامیاں دے رہا تھا، فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے، روشنیاں پھوٹ رہی تھی، کائنات منور و تابع ہو رہی تھی. جبریل شرق و غرب میں جھنڈے لہرا رہے تھے، ساری کائنات سج گئی تھی. اور حضرت آمنہ کو آسمان کی جنت کی حوریں جھک جھک کر مبارکیں دے رہی تھی. آمنہ مبارک ہو، اللہ کا حبیب آنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ آمد مصطفیٰ، میرے آقا میرے آقا نبی کریم علیہ السلام ذات پر بھی ایمان لاؤ. آپ کی صفات کیا ہیں؟ سرکار اللہ کی عطا سے رؤوف ہیں، اللہ کی عطا سے رحیم ہیں، اللہ کی عطا سے شفیع المذنبین ہیں، اللہ کی عطا سے رسول ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ حضور کی صفات ہیں. ذات کو ماننا بھی ضروری ہے، صفات کو ماننا بھی ضروری ہے. اب دونوں کی ذات اور صفات کو پھر دو طرح ماننا ضروری ہے. پہلے دونوں کو ماننا ضروری ہے، پھر دونوں کو دو طرح ماننا ضروری ہے. اب دونوں کو دو طرح ماننا ضروری ہے. وہ دو طرح کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، دل سے گواہی بھی ضروری ہے. زبانی اقرار بھی ضروری ہے، دل سے گواہی بھی ضروری ہے. جنہوں نے زبانی اقرار تو کر لیا، دل کی گواہی نہیں دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا حبیب کچھ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے جاتے تو ہیں، سجدے تو کرتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ بے ایمان ہے، بے ایمان ہے، یہ مومن نہیں ہے. مولا کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، سجدہ کیا، ذکر کیا، تلاوت کی، پھر بھی بے ایمان. وجہ کیا ہے؟ فرمایا زبانی مانا ہے، دل کی تختی پہ نام محمد نہیں لکھا ہے.
تو دونوں کو ماننا ضروری ہے اور دونوں انداز میں ماننا ضروری ہے۔ مولا ہم نے مانا، اللہ نے ہمیں ایمان سے بھر دیا۔ اب کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور تقریر میں 100 کے پاسے کی دی تو سا اے برداشت کر گئے ہو نا تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں موٹر وے سبحان اللہ اچھا کو جرا اللہ اکبر و کبیرہ۔ ذرا توجہ دینا سامعین محترم، میں کچھ عرض کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تو نے فرمایا لے تؤمنوا باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ایمان لے آؤ اللہ کے نبی پر۔ مولا ایمان لے آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ و رسولہ۔ اے مولا ہم ایمان لے آئے، اب حکم دے اس فوج نے کرنا کیا ہے؟ تیرے سپاہی کھڑے ہیں، تیرے بندے کھڑے ہیں، تیرے بندے کھڑے ہیں، چاکری کے لیے کھڑے ہیں، نوکری کے لیے کھڑے ہیں۔ مولا ایمان کے بعد سب سے پہلا آرڈر کر، ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، توجہ پوری دینا۔ سب سے پہلا آرڈر دے دے مولا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم نے ایمان لانا ہے۔ مولا ایمان کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ دو جملے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے، مفہوم ایک ہے، اور اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ایک آواز ایک ریتھم سے بولا کرے۔ آپ ٹوٹ ٹوٹ کے بولتے ہیں، آپ کی آواز بکھر جاتی ہے، ذرا اپنی فیلڈنگ مضبوط کرے نا، جب بات ختم ہونے والی ہو تو اس وقت اٹھا دیا کرے مجمع کو اور بول پڑا کرے سبحان اللہ۔ اب سمجھنا دوستو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، مولا ایمان کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جملے دو ہیں، مفہوم ایک ہے۔ مفہوم کیا نکلے گا؟ وَتُعَزِّرُوهُ، ادب کرو میرے نبی کا، وَتُوَقِّرُوهُ، ادب کرو میرے نبی کا۔ ماشاءاللہ تو ان جلسہ سنو دی رات سکھائی وینا نا، ذرا اونچا کو جو سبحان اللہ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ادب کرو میرے محبوب کا، ادب کرو میرے محبوب کا۔ ایک جگہ دو مرتبہ کہہ دیا ادب کرو میرے حبیب کا، ادب کرو میرے حبیب کا۔ اللہ نے ایمان کے بعد اول کام حضور کا ادب، حضور کا ادب ہمارے ذمہ کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کا ادب ہے تو ایمان ہے، ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آقا پر ایمان لانے کے لیے چند تقاضے ہیں، میں ایک دو کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اپنا دماغ حاضر رکھنا، حضور پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا ہے کہ سونے نبی کا ادب کیا جائے۔ آقا پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آقا کریم سے بے پناہ محبت کی جائے۔ آقا کریم پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ میرے سونے نبی کی اتباع کی جائے۔ اب میں چند لمحے بولوں گا کہ حضور کا ادب ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے؟ جب آواز اونچی ہوئی انجانے میں تو قرآن نازل ہو گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع، نیکیاں ضائع، سجدے ضائع، ایمان ضائع، کیا کرایا ضائع۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں بتانا ہے لوگوں، عبادتیں بعد میں ہیں، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ صحابہ پہلے بھی ادب والے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی اور سہم گئے اور ڈر گئے، اب سرگوشیوں میں بات کرنے لگے۔ میرے رب نے پھر قرآن نازل کر دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ سونا جو دھیمے دھیمے لہجوں میں تیرے دربار میں باتیں کرتے ہیں، ان کو بتا دے ان کے سینوں کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے، بھر دیا ہے۔ مولا آواز اونچی ہو تو کفر کی دھمکیاں دیتا ہے، آواز اونچی ہو تو کفر کے فتوے دیتا ہے، آواز نیچی ہو جائے تو ایمان پہ کمائیاں دیتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں، ایمان تو ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر ادب ہے ایمان ہے، ادب نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، لوگوں مر جانا، کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، خبردار کبھی پیارے مصطفیٰ کی بے ادبی مت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر
कबीरा। दूसरा तकादा मेरे आका नबी करीम का अदब होना जरूरी है। दूसरा तकादा हुजूर की बेपनाह मोहब्बत ईमान का असल है, ईमान की रूह है, ईमान की जड़ है, ईमान की रूह है। तवज्जो है, तवज्जो है, हुजूर की मोहब्बत ईमान की असल है। आप भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जहनों में सवाल तो आया होगा हुजूर को कितना चाहना होगा। अगर हम मोमिन बनना चाहते हैं तो हुजूर को चाहना जरूरी है, आका से प्यार करना जरूरी है। ओ जी कितना प्यार करना जरूरी है ये मैं नहीं बोलूंगा, ये कोई वली कामिल नहीं बोलेगा, ये कोई आम बंदा नहीं बोलेगा, ये अल्लाह के रसूल ने खुद तकाज़ा कर दिया। हुजूर आपको कितना चाहें, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते, ईमान सीनों में खूब ही नहीं सकता, ईमान सीनों में समा ही नहीं सकता। हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही व नासि अजमईन, माँ बाप से ज्यादा हुजूर को चाहो, औलादों से ज्यादा नबी को चाहो, कायनात से ज्यादा मुस्तफा को चाहो। मेरे आका ने बता दिया जब माँ बाप औलाद सारी कायनात एक तरफ हो और नबी की मोहब्बत सब पे छा जाए तो समझना तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। ईमान मेरे आका की मोहब्बत है लोगों। ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, उसका कोई ईमान नहीं है जिसके सीने में मेरे आका नबी मुकर्रम का प्यार नहीं है। वो सहाबा थे जिनके लिए मेरे अल्लाह ने फरमाया आमिनु कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लाओ जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लाए हैं, यूं ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। उनके ईमान का म्यार क्या था, उनके ईमानों की हालत क्या थी। अगर ऐसा वक्त आया कि एक तरफ बाप है, एक तरफ मेरे आका की जात है, बाप कुर्बान कर दिया, मोहब्बत रसूल को बचाया, औलाद है इधर हुजूर है, औलाद को कुर्बान कर दिया, आका की मोहब्बत को बचा लिया, इधर जान है, इधर प्यारे नबी करीम की जात है, जान दे दी, हुजूर की मोहब्बत को बचा लिया। सूली के तख्ते पे खड़े हैं, तख्ते तार पे खड़े हैं, सूली का फंदा गर्दन में लटका हुआ है। ऐ ज़ैद बिन दसरा एक बार बोलो कि मैं बच जाऊं और मेरे आका कुर्बान हो जाए, हम छोड़ देंगे, हम जान बख्शी कर देंगे। तड़प गए, आंखों में आंसू ठहर ले, आंसू चमचमाने लगे और सावन बरसने लगा। तड़प कर कहा जालिमो इतना कहलवाना चाहते हो कि मेरी जान के बदले हुजूर कुर्बान हो जाए, अल्लाह की कसम है अगर तुम इतना कहलवाओ कि मेरी जान बचे और हुजूर को एक कांटा चुभ जाए, जान दे दूंगा, प्यारे मोहम्मद को कांटा नहीं चुभने दूंगा, कांटा नहीं चुभने दूंगा। अल्लाह अकबर। लटका दिया तख्ते तौर पे, तीरों की बारिश कर दी। वो तड़पता था, वो लाशा लटक रहा था, 3 दिन लटकता रहा, लेकिन ज़ैद बिन दसना का लटकता लाशा पैगाम देता रहा, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके मोहम्मद मोहम्मद पुकारा करूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। लोगों मोहब्बत रसूल के बगैर समझो भांडा खाली है। लख वे कोई करदा भावे दिल थी अल्लाह अल्लाहू, जे नहीं दिल विच इश्क नबी दा समझो भांडा खाली है। हुजूर की मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि इस मौजू को आगे दौड़ते हैं ना, हाँ? तो दूसरा मौजू फिर मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। अब यहीं से कोई बीच वाली रास्ता निकालते हैं, कोई दरमियानी रास्ता कढ़े रहे ताकि आला हजरत में भी सलाम थी वने ते सरकार दे मिलाद दा इहतमाम ही हो। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा। मोहब्बत मोहब्बत जरूरी है, मेरे आका करीम की मोहब्बत, ऊंचा बोले हुजूर की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त
اول ہے، اول ہے، اول ہے۔ میرے آقا کریم نے اعلان کر دیا ایمان نہیں ملے گا جب تک محبت رسول میں کامل اور اکمل نہیں ہو جاؤ گے۔ دوستو اب توجہ پوری دینا، اللہ کرے بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر دور میں یہود و نصارہ، حدود، کفار، مشرکین، دشمنان اسلام، قادیان، مرزائی، ان لوگوں نے ہمارے عقیدے پر حضور کی محبت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ان کی کوشش ہے کبھی خاکے بنائیں، کبھی اعتراض کریں، کبھی فلمیں بنائیں، کبھی گستاخیاں کریں۔ یہ کیوں کرتا ہے یہود؟ یہ نصارہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرانس والے گندے کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ قادیانی حضور کی اہانتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ایمان کی روح آقا کی محبت ہے۔ جب تک یہ محبت قائم ہے، یہ مومن ہے۔ محبت چھین لو، نماز پڑھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، یہ کھوکھلی مورتیاں ہیں، بے جان مورتیاں ہیں، خالی پھانڈے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوستو جب سے میرے آقا کی محبتوں کی شمع جلی ہے، بجھانے والے بھی آئے ہیں اور سینوں کو عشق مصطفیٰ سے روشن کرنے والے بھی آئے ہیں۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے مرد میدان دنیا کے اندر بھیجے ہیں جنہوں نے آقا کی عزت پہ پہرے دیے ہیں، حضور کی ناموس پہ پہرے دیے ہیں، ویران دلوں کو عشق رسول کی آماج کا بنا دیا ہے، تاریک دلوں کو نور مصطفیٰ سے بھر دیا ہے۔ وہ ہندوستان کی دھرتی جب انگریز کا راج تھا اور ہندو سماج تھا، مسلمانوں کو پیسا جا رہا تھا، اسلام کے خلاف ہر آندھی چلائی جا چکی تھی، جور و جفا کی آندھیاں چل رہی تھی، مسلمانوں کے کلچر کو مسلا جا رہا تھا، اسلام کا چہرہ مسخ کیا جا رہا تھا، عشق رسول پہ ڈاکے ڈالے جا رہے تھے اور لوگوں کو خرید کر حضور کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس وقت برے صغیر پاک و ہند میں بریلی میں بیٹھ کر حضور کی ناموس، ختم نبوت، عزت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ پہ جس نے پہرے دیے ہیں اسے دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو میری بات غور سے سنو، حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ بولو کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ اتنی کتابیں لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ جب قادیانی نے شور مچایا تو میرا امام اس کے خلاف ختم نبوت کے حق میں لکھتا چلا گیا۔ جب لوگوں نے عزت رسول کو اچھالنا چاہا تو میرا امام عزت مصطفیٰ پہ لکھتا چلا گیا۔ جب لوگوں نے صحابہ کرام کی ہستیوں کو مذاق بنایا تو میرا امام صحابہ کی شان میں تحفظ میں لکھتا چلا گیا۔ جب لوگوں نے اہل بیت پر اپنے پنجے آزمائے تو میرا امام اہل بیت کے حق میں تحفظ میں لکھتا چلا گیا۔ جب کوئی قرآن کے خلاف بولا تو تحفظ میرے امام نے کیا، ختم نبوت کے خلاف بولا تو تحفظ میرے امام نے کیا، علم غیب رسول کے خلاف بولا تو تحفظ میرے امام نے کیا۔ یا رسول اللہ کہنے والے تمہیں یہ بات باور کر لینی چاہیے، اگر آج برے صغیر پاک و ہند میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے، یہ فیضان امام احمد رضا خان ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سن رہے ہو امام اہل سنت 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ میرے امام ایک فتاوی رضویہ میرے امام نے لکھا، فتاوی رضویہ، اس میں 6000 سوالوں کے جواب موجود ہیں، 30 جلدیں ہیں، 22000 صفحات ہیں اور دنیا کا ہر مسئلہ آپ کو فتاوی رضویہ میں موجود نظر آئے گا۔ جس احمد رضا کی ایک کتاب 22000 صفحوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اس امام کی 1000 کتابوں کا عالم کیا ہوگا اور اس امام کے علم کے سمندر کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے امام احمد رضا خان۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ 13 سال کی عمر میں مفتی کی مسند پہ بیٹھے، 13 سال کی عمر میں والد نے فتویٰ دیا
आपने जवाब लिखा, वालिद ने मुफ्ती की सनद दे दी और 13 साल की उम्र से लेकर तातम आखिर फतवे लिखते रहे। यूरोप से सवाल आते, अफ्रीका से सवाल आते, यमन और शाम से सवाल आते, शर्क और गर्ब से सवाल आते, और कमाल ये है सवाल हिंदी में है, जवाब हिंदी में है, सवाल उर्दू में है, जवाब उर्दू में है, सवाल फारसी में है, जवाब फारसी में है, सवाल अरबी में है, जवाब अरबी में है, सवाल नज़म में है, जवाब नज़म में है। ये है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली। जब हज बैतुल्लाह के लिए हाजिरी हुई तो कुछ मौलवी हिंदुस्तान से गए थे, उन्होंने शरीफ मक्का को शिकायत लगाई कि हिंदुस्तान से एक आलिम आए हैं, वो हुजूर के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर कहते हैं। नऊज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आला हजरत के खिलाफ रिटर्न दरखास्त दी शरीफ मक्का को। सऊदियों का दौर नहीं था, तुर्क दौर था, नबी के आशिक बरजमान थे। 2 मुफ्तियों की ड्यूटी लगाई शरीफ मक्का ने कि ये बिल्डिंग नंबर है, ये पता है, अहमद रजा नाम का मौलवी है, जाओ सवाल पेश कर दो। मेरे इमाम के पास सवाल आया, आपने पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह, क्या मैं जाहिल हूं कि ऐसी बातें करूं? कहा फिर क्या करोगे? फरमाया कल जवाब लेकर आऊंगा। रात मेरा इमाम कलम कागज दवात लेकर बैठ गया। 8 घंटों में सैकड़ों सफात पर मौजूद हुजूर के इल्म गैब पर अरबी में किताब लिख दी। अद-दौलतुल मकिया किताब का नाम रखा। फजर हुई, शरीफ मक्का की अदालत लगी। मेरे इमाम ने अरबी किताब लिखी लिखाई पेश कर दी। फरमाया किसी आलिम को बोलो, ये खड़े होके पढ़े। जब पढ़ने लगे, अरबी थे, अरबी पढ़ने में माहिर थे। मेरा इमाम कुरान की आयत लिखता है, तफसीर का हवाला देता है, आयत लिखता है, इस्तिदलाल करता है, हदीस लिखता है, रावी लिखता है, सनद लिखता है, दरायत रिवायत पर गुफ्तगू करता है, सनद पे बहस करता है, इस्तिदलाल करता है। हक्के पक्के रह गए। जब पूरी किताब पढ़कर सुनाई गई तो शरीफ मक्का खड़ा हो गया और कहने लगा, ए अरबो अजम से आए हुए उलमा, मत समझना कि कोई मौलवी आया है, ये तो जमाने का इमाम आया है। ये है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान के जो कलम से लिख दिया अरब वजम के उलमा ने, उस पे दस्तखत किए। फिर क्या था, कोई हदीस लेकर आता है, इमाम मुझे एक हदीस पढ़ा दें, आपके शागिर्दों में मेरा नाम आ जाए, मुझे एक किताब पढ़ा दें, मुझे एक लफ्ज पढ़ा दें, आपके शागिर्दों में मेरा नाम आ जाए। ये इमाम अहले सुन्नत है, मुजद्दिद मिल्लत है। लोगों ने कहा कि अहमद रजा सिर्फ शायर का नाम है, लोगों ने कहा किसी मौलूद खान का नाम है, लोगों ने कहा कि वो बिद्दत को फिरोग देने वाले का नाम है। नहीं, हिंदुस्तान की दुनिया में अगर अहले सुन्नत को रवाज दिया है, सुन्नत को रवाज दिया है, बिद्दत का मुकाबला किया है, तो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने किया है। आइए, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे बाद भी मेहमान है। अगर मैं आपको थका दूं तो बाद वाले के लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं समेटने की तरफ जा रहा हूं। और ये समेटना 20-25 मिनट, आधा घंटा हो सकता है। परेशान नहीं होना, बहुत खुश भी नहीं थी होना ना भाई, जल्दी जल्दी में भी है। जरा सुभान अल्लाह को गला के टुरा। दोस्तानी गिरामी, अब तवज्जो पूरी देना, तवज्जो पूरी देना। बास अल्लाह वालों के अंदर मुख्तलिफ रंग पाए जाते हैं। एक आदमी है, वो मुफस्सिर भी है, वो मुहद्दिस भी है, वो फकीह भी है, वो वली भी है, वो कारी भी है। बड़ी तवज्जो देना, वो कारी भी है, वो पीर तरीकत भी है। अब किसी पे रंग गालिब आया तफसीर का तो कहा ये मुफस्सिर है, हालांकि कारी भी है, आलिम है, मुफ्ती है, फकीह है। तफसीर का रंग गालिब आया तो नाम मुफस्सिर पड़ गया। विलायत का रंग गालिब आया तो कहा ये वली कामिल है, हालांकि मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है। लेकिन औलिया का रंग गलबा कर गया तो औलिया के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, किसी के अंदर कुरान का रंग गालिब आ गया तो हालांकि मुहद्दिस है, फकीह है, लोगों ने कहा ये कारी साहब है क्योंकि कुरान का गलबा हो गया। मेरे इमाम में बड़े रंग पाए जाते हैं। मेरा इमाम मुफस्सिर है, मेरा इमाम
मुहद्दिस है, मेरा इमाम फकीह है, मेरा इमाम मुफक्किर है, मेरा इमाम मुजद्दिद है, मेरा इमाम बहुत बड़ी इल्मी रूहानी शख्सियत है। लेकिन सारे रंग जब जमा किए, जो रंग छाया वो रंग इसके रसूल का छाया। कहने वालों ने कहा वो इमाम आशिकां है, वो इमाम आशिकां है। मोहब्बत का रंग कैसे गालिब आया? मेरे इमाम ने मोहब्बत से सीने भर दिए। हमारे दिल की तख्ती पे हुजूर का नाम जो जगमगा रहा है, ये शऊर मेरे इमाम ने दिया है। मैं इसी तरफ काफले को लिए चला जा रहा हूँ। जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने जिंदगी भर कुश्ते इश्क़े मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना बन करके जिंदगी बसर की है। आओ सुनो, आओ सुनो, दिल है तो सुनो। मेरा इमाम इमाम मोहम्मद रज़ा खान ताजदारे बरेली अलैहि रहमतुर रहमान हुजूर की मोहब्बत में कलाम लिखते हैं, नात लिखते हैं। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तवा ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये नहीं सुनो ने तवा सुनी पाया, तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम मेरे आका की मोहब्बत में चूर है। और अंदाज क्या है, शायरी में इतने बाकमाल है कि मिर्जा गालिब का दौर है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का दौर है, जिगर मुरादाबादी का दौर है, मीर तकी मीर का दौर है। और जब उन शायरी के इमामों के पास मेरे इमाम की कोई लिखी हुई नात जाती है तो वो कहते हैं यार यूं लगता है कि लिखने वाले को अल्लाह ने शायरी का इमाम बनाया है। दौर है नवाबों का, दौर है सरदारों का, दौर है वडेरों का। रियासत का नाम है नान पारा। नान कहते हैं रोटी को, पारा कहते हैं टुकड़े को। नान पारा रियासत का नाम है। तर्जमा बनता है रोटी का टुकड़ा। उसके नवाब को किसी ने कहा कि हुजूर ये जो दरबारी शेर व शायरी कहते हैं ना, घिसे पिटे शेर कहते हैं, इनमें कोई जान नहीं है, वजन नहीं है। एक मौलवी है, कमाल का शायर है, अगर उसको खरीद लिया जाए और कुछ लिखवा लिया जाए तो जमीन से उठाएगा, आसमां पे पहुंचाएगा। कहा वाह कमाल का बंदा है, उठाओ मोतियों की थाली। मोतियों की थाली भरी, लाखों का एक एक मोती था। दो खादिम भेजे, दोनों चले आला हजरत की बारगाह में। टूटी फूटी चटाई पे मेरा इमाम बैठा है, कपड़ों पे पैबंद लगाए मेरा इमाम बैठा है। पुरानी सी झोपड़ी में मेरा इमाम बैठा है। हदीस की किताब खुली है, तफसीर की किताब खुली है। काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही है। अल्लाह अकबर, मोती चमकने लगे। मेरी झोपड़ी में मोतियों का क्या काम? हुजूर नान पारा के नवाब ने भेजा है। बात को समझना, इसको उलझाना नहीं, बिल्कुल वाज़े तौर पे समझने की कोशिश करना। हुजूर नान पारा के नवाब ने ये बयाना भेजा है, एडवांस भेजा है। अगर उसकी शान में कुछ शेर लिख दो और उसको पसंद आ गए तो मोतियों से दामन भर देगा। मेरा इमाम तड़प गया, आंखों में जलाल आ गया। फरमाया मेरा कागज लाओ, मेरी कलम दवात लाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कागज ले आए, कलम दवात ले आए। ये नात पहले नहीं लिखी थी, फिलपदी नात लिखने लगे। फिलपदी जहन में उतरती जा रही है और कलम के जरिए कागज पे चढ़ती जा रही है। फिलपदी हुजूर की सनाखानी करने लगे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगले शेरों का तर्जमा नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पहले का सुनाना जरूरी है। जोश तब आएगा, वलवला तब जागेगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है। मेरे आका के हुस्न में अल्लाह ने वो कमाल रखा है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, कि आका के अंदर दुनिया का कोई ऐब नहीं पाया जाता। हाँ, वो यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं।
نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے۔ حضور وہ پھول ہے کہ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ توجہ دینا، توجہ دینا، توجہ دینا۔ وہ پھر میں ایک سے شروع کرنے لگا ہوں، مزہ خراب ہو گیا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں مدحا اہل طول رضا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آخری شعر میں مقطع میں اپنا نام بھی لیا، نان پارا کا ذکر بھی کیا، لیکن ترجمہ روٹی کا ٹکڑا بنایا۔ فرمایا جاؤ نان پارا کے نواب کو یہ شعر سنا دینا، کرے مدحا اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں احمد رضا۔ دولت مندوں کی تعریف کرے گا کبھی نہیں ہوگا، میں حضور کے در کا بھکاری ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جدھر سے آئے ادھر چلا جائے۔ جاؤ اور کہہ دینا احمد رضا کی قلم کی سیاہی کا آخری قطرہ بھی مصطفیٰ کے لیے بک گیا ہے، میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ حضور کے در والا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں دوسری مرتبہ حاضر ہوئے۔ رات کا کوئی وقت تھا، لوگ گھروں کو جا چکے تھے، سنہری جانیاں آب و تاب پہ تھی، اوپر گنبد خضرا، نیچے مواج شریف۔ حضور کی چوکھٹ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کا نوکر حاضر دربار ہے، استقبال کر لے تاکہ میں اپنی بات کو ردھم سے چلاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سید حسن اللہ صاحب سیفی، ماشاءاللہ۔ آدھی رات کا ویلا ہے، جانے والے چلے گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے مواج شریف کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن نظریں جھکائے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اچانک دل میں کیا آئی، عرض گزار ہوئے، حضور آقا فدا کا امی و ابی میرے آقا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نوکر ہوں، ہندوستان میں نوکری کی ہے، دربار میں حاضری دی ہے، خواب میں کرم فرماتے ہیں آقا، اگر آج جاگتے ہوئے کرم ہو جائے تو میری عید ہو جائے۔ رات گزرتی گئی، دید نہ ہو پائی، اگلی رات پھر آئی، میرا امام پھر مواج شریف کے سامنے نظریں جھکی ہیں، عرض گزار ہیں، جن کو حاضری کا شرف ملا ہے وہ جانتے ہیں، پہلے لب حاضری دیتے ہیں، پھر دھڑکنیں حاضری دیتی ہیں، پھر چھم چھم آنسوؤں کی لڑیاں حاضری دیتی ہیں، پڑھنے لگے درود، اگر دل کی دھڑکنیں اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں، کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف کا، یاد نبی میں دل اگر خود حرم نہیں۔ میرے آقا امام احمد رضا خان حاضر ہیں، حضور آج کرم ہو جائے،
آقا آج لجپالی فرماؤ ہو کرم نوازی حضور کی میرے خم قدے میں بھی آ کبھی میرے چار اگر اے میرے نبی میرا کوئی تیرے سوا نہیں رونے لگے فریاد کرنے لگے سسکیاں لینے لگے آدھی رات کا وقت آیا ہجر نے بھانبڑ لگائے سینے میں چنگاری تھی شولہ بن گیا عشق کے بھانبڑ جب چلے تو میرا امام فی البدی کچھ کہنے لگا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ آوے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان اوار پھرتے ہیں بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تڑپ دیا میرا امام آمد رضا تجھے کون پوچھے گا تجھ جیسے ہزاروں مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے ہیں فرمایا یہ شعر پڑھنا تھا رحمت مصطفیٰ جوبن پہ آئی حضور نے کرم فرمایا میرے نبی نے لاج رکھ لی اللہ اکبر واللہ فرمایا سویا نہیں تھا آنکھ بند نہیں تھی جاگ رہا تھا جاگتی آنکھوں سے میں نے دیکھا سنہری جالیوں کے پردے ہٹ گئے فتوحا کا چہرے کا دیدار ہو رہا تھا شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو محبت رسول کے بغیر کھوکھلے ہو خالی خالی بھانڈا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نوجوانوں خدا کے لیے اپنے دل کا کنیکشن گنبد خضرا سے جوڑو کبھی رات کوٹ کے حضور کے لیے روئے ہو کبھی تہجد کے بعد آقا کی یاد میں آنکھ نم ہوئی ہے کبھی بستر پہ جاتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ میں مندہ ہاں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دیجے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں کبھی پکارا ہے حضور کو دنیا کے لیے روئے ہو حضور کے لیے نہیں رویا تو کیا رویا آقا کے لیے دل نہیں مچلا تو کیا مچلا آقا کے لیے دل نہیں سلگا تو کیا سلگا لوگوں ہمارا اساسہ عشق مصطفیٰ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم عشق مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے آؤ در در کی ٹھوکریں مت کھاؤ بے در ہو کے رہ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے رسوا ہو جاؤ گے نبی کے در پہ پڑ رہو آقا کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاؤ یہی میرے امام کا پیغام ہے آقا کی محبت کو دل میں بساؤ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں میرا امام سبق پڑھا رہا ہے سمجھ آ رہا ہے تو سبحان اللہ بولیے پھر کے گلی گلی تباہ کوئی یہاں پھرے کوئی وہاں پھرے کوئی موبائل فون پہ برباد کوئی ٹیلی ویژن پہ برباد کوئی دنیا کی چمک دمک پہ برباد فرمایا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں ہم کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں احمد رضا عشق کیا ہے فرمایا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں احمد رضا عشق کیا ہے فرمایا عشق کیا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آپ پڑوس میں بیٹھا ہے علامہ اقبال فتویٰ دے دیا جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان نہیں ہے ہاں ہاں حضور سلطان العارفین بھی بول پڑے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پڑھ کے ہوں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ
सदके, ऐ इश्क तेरे सदके। आला हजरत कमाल है यार, अल्लाह अकबर। ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते। इश्क तै तुम्हें सदके थी वहां, तै मेरा सस्ता सौदा करा छोड़े। जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी दोज़ख दी भा मिसमा छुड़े सी, वो आग लगाई है। जो इश्क की आग लगी है ना, ये दोज़ख की आग को भी बुझा देगी। ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तड़प गए हजरत बाबा बुल्ले शाह भी यही आग की बात कर रहा था। अगते इश्क दा सेक बराबर, इश्क दा सेक चंगेरा। और सीनों को चलाना सीखो, आंखों को रुलाना सीखो, गुंबद खतरा के लिए तड़पना सीखो, रातों को फरियादें किया करो। मेरे आका, मेरे मौला, क्या वो रात भी आएगी जब तेरा दीदार होगा? ऐ सहाबा, जानते हो काबिल रश की ईमान वाले कौन है? हुजूर वो अंबिया होंगे, बड़ी बात। हुजूर वो मलाइक होंगे, बड़ी बात। आका वो हम होंगे, बड़ी बात। हुजूर आप फरमाया अंबिया का रुतबा आला, मलाइक का रुतबा आला, असहाब व अहले बैत का रुतबा आला। लेकिन काबिल रश की ईमान कौन है? हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा, वो तुम्हारे बाद आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा, मेरी महफिलों में आएंगे, मेरी बातें सुनेंगे, मेरी नातें सुनेंगे, मेरी सिफात सुनेंगे, मेरा हुस्न के चर्चे सुनेंगे, मौज़ात सुन के मेरे दीवाने हो जाएंगे। उनके दिलों पे इश्क राज जमा लेगा। समझ आ रही है तो फिर दाद देना, समझना। उनके सीनों पे इश्क राज करेगा। रात को जब सोने लगेंगे, उठ बैठेंगे, हाथ उठा के कहेंगे, मौला जान ले ले, माल ले ले, कायनात ले ले, एक बार मोहम्मद का दीदार अदा कर दे। एक बार हुजूर का दीदार अता कर दे। ये वलवले कब लाओगे मेरे दोस्तों? ओए जवानियां न गालो, अपनी जिंदगियां बर्बाद न करो खुदा दा नाम ने। हुजूर देश को मोहब्बत के अंदर जीवना सीखो, सरकार देश को मोहब्बत से जीवना सीखो। अगते इश्क दा सेक बराबर, इश्क दा सेक चंगेरा। अगते साड़े कखते काने, इश्क सड़े तन मेरा। अगदा दारू मीते पानी, इश्क दा दारू केरा। बुल्ले शाह कख नहीं रहना जिथे इश्क जलावे डेरा। फरीद भी तो बोला, बाबा फरीद चुप क्यों बैठे? कोठे ते चढ़े फरीदा, हाय हाय हाय। वो अबू बकर सिद्दीक की झोपड़ी में इश्क का धुआं उठ रहा है। कोठे ते चढ़े फरीदा, घर घर बल्दी आग। फारूक आजम की झोपड़ी में इश्क के अलाव चल रहे हैं। हजरत उस्मान गनी की झोपड़ी में इश्क राज कर रहा है। मौला अली शेर खुदा के आंगन में इश्क राज कर रहा है। सहाबा और अहले बैत के घरों में इश्क राज कर रहा है। कोठे पे चल देख फरीदा, घर घर बल्दी आके। मैं समझा एक मैं कुठे आए थे, कुठे सारा जागे। दोस्तों, मोहब्बत रसूल के बगैर कुछ भी नहीं, सब अफसाना है, सब अफसाना है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, हुजूर की मोहब्बत का पहला कदम नमाज है। बगैर नमाज के कोई काबे में खड़ा होके 100 मरतबा कुरान सर पे रख के कसम उठाए कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, वो झूठा है। अव्वल शर्त 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़ोगे तो दिल की तख्ती रोशन हो जाएगी, और सीना रोशन होगा तो सरकार के जलवे बस जाएंगे। बातें करने और कहने की बहुत थी, लेकिन मैंने अपने मौजू को समेटते समेटते 1 घंटे के मुख्तसर वक्त में पूरा कर दिया। इन नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। हर साल एहतमाम करते हैं, बड़ा खूबसूरत एहतमाम करते हैं। बरादर मोहतरम जाम मोहम्मद सलीम साहब मेरे बहुत देरीना दोस्त और साथी हैं, और शुरू से यहाँ इस इलाके में चहल पहल, ये रौनक है, ये महफिल का इनेकाद, और आज वो एक बंदा एक तंजीम बन गया और इतने नौजवान मिलकर बड़ी बड़ी महफिल का इनेकाद करते हैं। अल्लाह पाक इनकी जवानियों को अपने महबूब करीम की मोहब्बत के लिए कबूल व मंजूर फरमाए। महफिल लगी है, महफिल सजी है, इसी तरह महफिल लगी रहेगी।
اللہ پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.